بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کائنات کی ابتدا سے انتہا تک بڑا محترم دن ہے، انبیاء کا دن ہے۔ شروع سے اس کو بہت احترام سے منایا جاتا رہا ہے۔ اسی دن میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ وعلیہ کی بے مثال قربانی تقوی کی بقا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، شریعت و سنت کی پاسداری اور پاسبانی کے لیے، ایسے موقع پر وہ لوگ جو عزاداری اور دیگر عنوان سے جلوس نکالتے ہیں یا کچھ رسمیں وہ ادا کرتے ہیں، آج کراچی شہر میں کھلے عام باقاعدہ نام لے کر صحابی رسول حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان کے لیے وہ الفاظ کہے گئے معاذ اللہ جو ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا، کھلے عام کہے گئے، ریکارڈنگ چینلز پہ چلائی گئی، ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ میں جب کربلا نجف اشرف حاضری کے لیے گیا تو وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں سلام کے لیے، میں نے ان کتابوں کے متن کو دیکھا تو میں خود حیران، قاتلوں کا باقاعدہ ذکر، یعنی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، بار بار ان کا ذکر کر کے ان کی باقاعدہ تفصیل دی ہوئی ہے، یعنی کسی کو نہیں بھی یاد کرنا تو ان کو ضرور یاد کرے۔ وہ موقع امام علی مقام یا مولا مرتضیٰ کو سلام کرنے کا ہے یا اس مقام پر ان کے دشمنوں کو لعنت بھیجنے کا ہے؟ کون ان کے دشمنوں کو پسند کر رہا ہے؟ شیطان پر لعنت ہے، مگر ہر وقت اس پہ لعنت ہم لوگ بھیجتے نہیں ہیں، ہم اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بلا شبہ اہل بیت نبوت کے دشمن، صحابہ کے دشمن لعنت کے لائق ہے، لیکن لعنت میں وقت نہیں گزارا جاتا، ان ہستیوں کے مناقب، ان کی شان بیان کر کے ثواب و سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اب اس طرح کے الفاظ لعنت کے یا گالیوں کے یا مذمت کے برے الفاظ صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کے لیے بھی کہے جائیں گے، کیا اس ملک کا امن رہ سکے گا؟ فرقہ واریت میں کشیدگی بڑھے گی تو یہ یقیناً غیروں کی سازش ہے، ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں یا ان کا پلانٹڈ پروگرام ہے جو اس ملک میں یہ کر کے امن کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو لڑوانا بھڑوانا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں؟ وہ عدلیہ ہو، وہ حکمران ہو، وہ ہماری فوج ہو، وہ ہمارے ذمہ دار ادارے ہوں، کیوں نوٹس نہیں لیتے اس بات کا؟ اس بات پر کیوں خاموش ہیں؟ اگر اس حوالے سے یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو پھر جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ ہم حکمرانوں سے، ذمہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس سلسلے کو بند کروایا جائے، صحابہ و اہل بیت کے ہر گستاخ، ہر بے ادب کو فوراً گرفتار کر کے سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، اس ملک میں نہ برکت رہے گی نہ امن رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنان اہل بیت، دشمنان صحابہ، گستاخان آل رسول اور گستاخان صحابہ سے نجات عطا فرمائے۔